جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک محبت کے ساتھ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے کریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اج آیا نور اجالا اج آیا کمبلی والا دن اج دا شان والا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا ٹر گئے یار محبت والے
دیسو چک مہارا اے اجڑی بستی یارو نظر آوے اے کنڈ دتی جد یاراں لے ہو یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو کی کرساں اے روساں عمر ساری تمام احباب حضور کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام بڑی دے والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں بے حساب و کتاب درود و سلام نہایت ہی قابل قدر علماء کرام بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے ایک ہمارے نوجوان بھائی دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم انہیں اپنی اچھی دعاؤں سے رخصت کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی اجائب صاحب کی اللہ کامل بخشش فرمائے، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ جو بھی دنیا پہ آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تم موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو، اور موت کے ڈر سے مضبوط گنبد پر چڑھ بھی جاؤ تو موت پھر بھی تمہارا پیچھا کرے گی، موت نہیں تمہیں چھوڑے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان کی اللہ کامل بخشش فرمائے، اپنی پوری زندگی حرمین شرفین کے اندر گزاری ہے، کبھی خانہ کعبے کے اندر نماز، کبھی مسجد نبوی کے اندر نماز، اور میں گواہی کے طور پر اس محلے کے میں اسی محلے میں رہتا ہوں، گواہی کے طور پر میں واقعتاً یہ بات جو کر رہا ہوں یہ مبالغہ رائی نہیں ہے۔ اس بھائی کے چہرے پر کبھی غصہ میں نے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا تو مسکراہٹ ہی تھی، اور آج سے قبل 20 سال پہلے کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے کسی ایک بندے نے 30,000 روپیہ دیا عمرے کے لیے، صرف وہ ٹکٹ ہی تھا، لیکن یہ بات اگر میں یہاں پر شیئر نہ کروں تو یہ بڑی کنجوسی ہے۔ کسی کی اچھائی دنیا کے جانے کے بعد اگر اس کی بیان کی جائے تو یقیناً اس اچھائی کا بدلہ اللہ اسے بہتر جزا عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی میرے محترم بھائی صغیر صاحب اور یہ بھائی نجیب صاحب، جب میں مکے کے اندر پہنچا ہوں، عجائب اور صغیر صاحب، جب میں مکے کے اندر حرمین شرفین کے اندر پہنچا ہوں تو یہ بھائی صغیر صاحب اپنی گاڑی لے کر آگے پورا عمرہ جو وہاں پر مدینے تک، اور اس میرے بھائی نے پورے مدینے کی زیارتیں اور مکے کی زیارتیں اس بندے نے مجھے کروائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اچھا انسان تھا اور اچھائی انشاءاللہ یہ گواہی دے رہی ہے. بندہ ایک نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تسبیح بھی پھیرتا ہے، لیکن اس کا بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے. یاد رکھو دنیا میں اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ رب العالمین عز و جل قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور ان کی تیسری صفت یہ ہے اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، بہادر وہ شخص ہے جو کسی کو معاف فرما دے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کی باتوں پہ درگزر کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا. جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں ہیں، فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. خوشحالی میں بھی تو خرچ کرتا ہے، اس کے پاس روپیہ ہوتا ہے، تنگ دستی میں کس طرح خرچ کرتا ہے. سنیے علماء، حضرت علماء پروفیسر عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں، آفاقی صاحب بھی موجود ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ آفاقی صاحب بھی، چلو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر، اور صحابہ کی بڑی شان ہے. ہر صحابی اللہ کا ولی تھا، عاشق رسول تھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا بھر کے کتب اور غوث ایک طرف مل جائیں اور کسی صحابی کی کوئی شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کی بڑی شان، اور وہ شان جن کے بارے میں اللہ قرآن کی ایک نہیں، قرآن اٹھا کر دیکھیے متعدد بار اللہ حضور کے صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ میں تم سے راضی ہوں. مسجد نبوی کے اندر حضور پر نور شافی یوم منصور فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے سامان گٹھا کرنا ہے آخری بات. تو تمام صحابہ نے لوگوں ہمیں دین مفت ملا ہے، اتنا مفت ملا ہے ہماری سوچ سے بالا تر ہے. آج نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ سے پوچھئے اپنے گھر بار، اپنی دکانیں، اپنی جائیدادیں، اپنے بچے، اپنی عورتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ دو جہاں کے والی مختار، والی کل حضور کے پیچھے جا رہے ہیں. المختصر صحابہ نے جنگ کے لیے سامان گٹھا کیا، اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا. حضور نے فرمایا جیب میں نگاہ ڈالی کچھ بھی نہیں ہے. ضمناً یاد رکھو میری بات، جو دین سے تعلق جوڑتا ہے کبھی بھوکا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. کبھی ذلیل نہیں ہوتا. آج مسجد کا امام 15-20 ہزار لینے والا الحمدللہ قرآن کے صدقے، حضور کے صدقے سے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے. صحابہ میں سے انہوں نے جب اپنی قمیض کو دیکھا، گھر میں بھی نظر دوڑائی، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، پاس بھی کچھ نہیں ہے. وقت اپنے گھر پہ جاتے ہیں اپنی زوجہ سے، فرماتے ہیں گھر پر کچھ ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ اعلان کیا، میں بھی کچھ ہدیے کے لیے پیش کروں؟ فرمایا، جواب دیا کہ صبح کے ناشتے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے. مختصر وہ چلے گئے یہودی کے پاس، یہودی سے کہنے لگے
میں تیرے کنویں سے پانی ڈول سے نکال کر تیرے کھیت کو سراب کروں اور تو مزدوری مجھے کیا دے گا؟ فرمایا 2 سا کھجوریں. بولو کتنی؟ 2. مزدوروں، مستریوں، یاد رکھو تم اللہ کے دوست ہو. اس اپنے کام میں اگر کوتاہی نہیں کرو گے، جو ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے وہ پوری لگاؤ گے، گڑبڑ نہیں کرو گے، تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کے ہر بندے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا اور وہی اللہ ہی فرمایا ہے. فرمایا میرا محبوب اپنی زبان سے نہیں بولتا، جب بولتا ہے تو وہی اللہ بولتا ہے. متصل وہ کھجوریں گٹھی کرنے کے بعد 1 سا کھجوریں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ناشتے کے لیے 1 سا حضور شاذیہ منشور کے سامنے پیش کی. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں ہے. حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ 1 سا کھجوریں لائی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو وکیل انصاری مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے جس طرح تو نے یہ کھجوریں حاصل کی ہے، اس پورے ڈھیر پر 1 کھجور کر کے تم بکھیر دو. دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے، ساری کی ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. جب بندہ دل سے یہ بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لیکن 2 اگلی شرائط کو بھی سامنے رکھیں. اس میں بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہو جو اس نے غلطی کی تھی، جو اس نے گناہ کیا تھا. اے اللہ میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں، مجھے شرمندگی ہے، میں نے گناہ کیا ہے. اے اللہ میری اس شرمندگی کو، میری اس توبہ کو قبول فرما. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر جو اس مہینے میں توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ کل کا دن آج ہی توبہ کریں، لمحہ بار بھی غفلت نہ کریں، دل ہی دل میں خیال کریں اللہ میں شرمندہ ہوں اور مجھے بچا لے، میری اپنی پناہ میں مجھے لے لے، اور میں بیکار ہوں، میرے جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی میرا سہارا ہے، اللہ کے نبی کے صدقے مجھے معاف کر دے. اور پھر تیسری بات سامعین کرام، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد توبہ میری قبول فرما، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ ابھی وقت ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد حج کروں گا، ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد نیکی کروں گا، ابھی جو ہے اللہ مجھے معاف کر اس کے بعد تھوڑے سے گناہ کروں گا پھر معافی مانگوں گا. یہ نہیں، دل سے سچی توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہمارے لیے اس رمضان کو سبب مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی اگر بشری تقاضوں کے مطابق کوئی زندگی میں کوتاہی ہوئی ہے معافی فرمائے، ان کی ساری خوبیاں قبول فرما کر ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام سامعین مکرم، آج ہمارے درمیان سے ہمارا وہ بھائی جو نہ صرف ہمیں یہاں خیال رکھتا تھا بلکہ ارمین کا میزبان تھا. ہم مکہ میں جائیں تو یہ میزبان، ہم مدینہ کی طرف مڑیں تو یہ میزبان. اور مجھے ارمین میں 3 بار اعتکاف کا موقع ملا ہے، 2 بار مسجد نبوی میں اور 1 بار بیت اللہ میں، اور تینوں بار یہ میرے میزبان بھائی ہوتے رہے. صغیر بھائی جو اس سارے خاندان کو سنبھالنے والے، دیکھنے والے، نگرانی کرنے والے آج وہ ناڈال ہیں. ہم ان بھائیوں سے، نجیب سے، صغیر صاحب سے، ضمیر سے، زاہد سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے درمیان میں سے ایک نقطہ اٹھایا ہے. 2 بھائی بڑے ہیں اور 2 چھوٹے ہیں، درمیان والے کو اللہ نے بلا لیا ہے، اور ان چاروں کے لیے پیغام ہے. قابل صد احترام سامعین مکرم، تلاوت جو کی گئی اس میں پیغام دیا گیا تھا، اے ایماندار لوگو
तुम देख लो, नजर मार लो कि तुम में से हर बंदा के कल के लिए क्या तैयार किया है, और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल की खबर रखता है। काबिल साद इहतराम सामीन मुकर्रम, अभी चंद लम्हों के बाद अल्लाह की वो बरकत का पैकेज आने वाला है जिसमें हजूर नबी करीम रहमत लिल आलमीन ने ये फरमाया, मोमिन की जिंदगी में अगर रमजान आया, उसने ईमान और एहतसाब दोनों का देसी मतलब है तवज्जो के साथ, एहतराम के साथ, डर कर, एहतियात करके रोजे रखे, अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाह माफ फरमा देगा। गुज़श्ता गुनाह 100 साल, 150 साल, 70 साल, 80 साल, वो मौका, वो पैकेज अभी शुरू होने वाला है। तो काबिल साद इहतराम सामीन मुकर्रम, ये मौसम बहार है। वो इंसान जिनको 11 माह मौका नहीं मिल सका, कोई कोताही हो गई, तो अल्लाह ने खुली सेल लगा दिया कि सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। हजूर नबी करीम रहमत लिल आलमीन का एक फरमान है जिसका मफहूम ये है कि मैं शाबान के आखिरी अशरे में तहमद को कस कर बांध लेता हूं ताकि रमजान में दौड़ दौड़ कर नेकियों कमाऊंगा। ये इस्तकबाल रमजान है। और दुआ किया करते थे, अल्लाह शाबान हमारा खैरियत से गुजरे और हमें रमजान तक पहुंचा देना। आज हमारा ये भाई रमजान तक नहीं पहुंच पाया, शाबान के इख्तिताम पर चला गया। और जो हम इस वक्त मौजूद हैं, अभी जिन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया है, वो इस रमजान की इस तरह इस्तकबाल और तैयारी करें ताकि जब रमजान मुकम्मल हो तो उनका ज़मीर ये गवाही दे कि हमने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। निज़ाम कुदरत है, हर शख्स ने अपने वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाना है। जब मौत का वक्त है तो एक लम्हा इधर उधर नहीं होता। कुरान में इरशाद होता है, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जब वक्त मुकर्रर है तो फिर एक लम्हा इधर उधर नहीं होता। अहले खाना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, आपकी बेटी के बेटे का वक्त जब करीब था तो एक कासिद को हुजूर की बारगाह में भेजा गया कि हुजूर तशरीफ़ लाएं। आपने जो इरशाद फरमाया वो हमारे लिए तालीम है। फरमाया जो चीज़ अल्लाह अता करे उसका मालिक अल्लाह है, और अता करने के बाद फिर वापस ले ले उसका मालिक भी अल्लाह है। हम फ़कत उसकी अमानत हैं, तो मालिक अपनी अमानत को वापस ले ले तो फिर रहने वालों को इस पर गम नहीं होना चाहिए। यकीनन पूरी फैमिली को, उनके भाइयों को ये अजीम सदमा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये सब्र अता फरमाए, ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, चूँकि ये शबानुल मुअज़्ज़म का गालिबन शबान है, आखिरी दिन है, तो हुजूर ने फरमाया तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो, तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही आई है, कोई दुश्मन है? फरमाया रमज़ानुल मुबारक की जो पहली रात होती है, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह हुजूर के इस फरमान के मुताबिक हमारे जाने वाले ये जो भाई हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, पसमंदगान को सब्र अता फरमाए, और हम सब को फ़िक्र आखिरत अता फरमाए। मरहूम की कब्र को रोशन अल्लाह अपने फजल करम से मरहूम की कब्र को वसी। या अल्लाह तेरे हुकूक में, तेरे बंदे के हुकूक में कमी बताई हुई तो सत्तार है, गफ्फार है। आमीन। फजल करम से दरगुजर फरमा, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से या अल्लाह मरहूम की कामिल बख्शिश फरमा। के दिन नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत
عظما سے بہرامند فرما اللہ پسماندگان کو صبر عطا فرما صبر پر ان کو اجر عظیم عطا فرما مرحوم کی روح اپنی اولاد پر خاندان پر مہربان اور راضی فرما یا اللہ ہماری دعا مرحوم کے حق میں قبول فرما وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الآخر واحشرنا مع المتقين والأبرار ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.